بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شوال کے بابرکت دن میں سب لوگ یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، آپ کے پاس آج ہی کروڑوں روپے آ جائیں گے۔ ماہ شوال کے اس بابرکت دن میں اس تسبیح کو، اس وظیفے کو پڑھنے والا اپنی آنکھوں سے خود تماشا دیکھ لیتا ہے۔ جو لوگ وظیفہ پڑھ کر تھک گئے ہیں، خدا کی قسم ایسا معجزہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ تسبیح پڑھ لینے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والو، آج جو خاص عمل، جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ یا رحمانوں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ شوال کے بابرکت دن کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ آج کے دن ہی معجزہ دیکھے گا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو مایوس ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت خاص ہے۔ وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے، تمام کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے، نیکی کرنے کی طاقت ہے، اور اللہ کی توفیق۔ صحیح ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارے کا سارا بتائے گئے طریقے سے آج اس خاص ویڈیو میں پڑھ لیجئے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا کہ 3 گناہوں کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے 3 قسم کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرے نمبر پر جادو کرنا یا کروانا ہو، اور تیسرے نمبر پر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اب جو پہلا ہے اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان گناہوں کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جادو جو ہے وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ حسد یہ ایک ایسا زہریلا گناہ ہے کہ جو آدمی کی سال ہر سال کی تمام نمازیں، تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ ہم کسی اپنے بہن بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا مکان، اس کا لائف سٹائل دیکھ لیتے ہیں تو ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا ہے، اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ تو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت کلا شکوہ مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو،
اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ کا یقین اس قدر پختہ ہو کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ پاک ضرور اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یقین سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں ہوگا، جب آپ وظائف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہی نہیں کہ پتہ نہیں اس وظیفے سے مجھے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو پھر انسان کو جب یقین ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کے وظائف میسر نہیں رہتا۔ جادو جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی گندی چیز ہے، تو جو اس سے جیلس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، تو اس پر جادو اور جنات اس طرح کی چیزیں شروع کروانا دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی کوشش کیا کرو کہ بچا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ پاک آپ کو اپنی غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ ایک بار آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیے، خاص طور پر صبح شام سورۃ فلق و سورۃ ناس کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے بھی اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو عرب کے کفار بہت خوش ہوئے۔ انہیں رشتوں کی عرب میں بہت اہمیت تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے۔ جب یہ تکلیف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آئی تو اس کی تو جیسے عید ہو گئی۔ صبح ہی تو وہ دوڑا دوڑا گیا اور گھر گھر یہ خبر پہنچانے لگا کہ آج رات محمد کی جڑ کٹ جائے گی اور وہ لاوالد بے نسل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اس کے مکہ کے ایک سردار اسپین وائل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتر کا لفظ خاص کر دیا۔ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا تو وہ فوراً منہ بنا کر کہتا کہ ان کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو ابتر ہے، جڑ کٹے آدمی ہیں۔ اس نے ابتر والی بات کو خوب پھیلایا۔ یہ بات دو دھاری تلوار کی طرح تھی۔ اس سے ان کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صاحبزادوں کے انتقال کا غم ستاتا رہے، اور دوسرا مقصد یہ کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر اس درخت کے مانند ہو گئے ہیں جس کی جڑیں کٹ گئی ہوں اور اب وہ گرنے ہی والا ہو۔ لوگوں سے کہتا کہ یہ بے نسلیں ہیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کی وفات کے بعد ان کا نام بھی مٹ جائے گا اور تمہاری جان ان سے چھوٹ جائے گی۔ اپنی قوم سے تو یہ تب ہی لا تعلق ہو گئے تھے جب انہوں نے ان کے شرک کو اعلانیہ برا بھلا کہا۔ تجارت ان کی تباہ ہو گئی اور بیٹے ان کے نہ رہے، اب تو یہ بے نسلیں رہ گئے ہیں۔ یہ تھے وہ انتہائی مشکل حالات جن میں سورۃ کوثر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بگڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک اللہ کی بندگی عبادت کرتے تھے اور کفار کے شرک کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مرتبہ نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ چھین لیا گیا۔ برادری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
چند مٹھی برساتی بے یار و مددگار اور ظلم و ستم کا شکار تھے، اس پر مسیح ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی، تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھی اور باتیں بنائی جا رہی تھی جو ایک شریف دل انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھی۔ جس انسان نے اپنے تو اپنے غیروں سے بھی ہمیشہ نیک سلوک کیا تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ابتر کے مقابلے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ مختصر سے فقرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی جو پہلے کبھی کسی کو نہ دی گئی۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفوں کی ہی جڑ کٹ جائے گی، وہی ابتر ہے، وہی بے نشان رہ جائیں گے۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کی نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ القرآن سورہ کوثر۔ جب کہ سورہ کوثر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخالفین کے سامنے پڑھی تو وہ اس کے ادبی حسن سے مبہوت رہ گئے، لیکن انہیں لفظ کوثر کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، چنانچہ وہ لفظ ابتر کو بھول گئے اور لفظ کوثر کے پیچھے پڑ گئے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کوثر کیا ہے۔ لوگ ماہرین کلام کے آگے پیچھے پھرنے لگے، ہر بازار، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محفل میں بس ایک ہی لفظ کی تکرار رہ گئی، لفظ ابتر کے مقابلے میں کوثر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حبیب جو رب کو اتنے محبوب ہے کہ رب نے اپنے پیارے حبیب کے لیے کوثر لفظ کا حسن بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے رجوع کیا اور لفظ کوثر کا مطلب پوچھا۔ اس طرح لفظ کوثر نے مخالفین کے پرخچے اڑا دیے۔ اللہ والو، سورہ کوثر ایک ایسی صورت ہے جسے پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرح تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے رب کی حفاظت میں چلا جاتا ہے اور کوثر نہیں کثیر سے نوازا جاتا ہے۔ اگر آپ کی فضیلت و برکت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شروع سے لے کر ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج میں نے آپ کو سورۃ کوثر کی اہمیت، سورۃ کوثر کا وجود میں اس کے نازل کرنے کا مقصد آپ کے حوالے کیا۔ اگر آپ کوئی سورۃ کوثر کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر شوال منگل کے دن مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، ظہر کے بعد پڑھ لے، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لے، پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی میں محبت کی کمی، دنیا کی بڑے سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے آج یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمانو سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے جو یا رحمانوں کو صرف منا رہا ہے، جو یا رحمانوں کو صرف پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا فرما۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے۔ آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب جتنی توجہ، دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ 11,000 کو 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کے 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے وظیفہ سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو کو پڑھنے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے تو سمجھ لے کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش
سورۃ کوثر کی فضیلت و برکت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو شروع سے لے کر ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آج میں نے آپ کو سورۃ کوثر کی اہمیت، سورۃ کوثر کا وجود میں اس کے نازل کرنے کا مقصد آپ کے حوالے کیا۔ اگر آپ سورۃ کوثر کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 7 شوال منگل کے دن مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لے، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، نماز والا درود ابراہیمی پڑھے، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، میاں بیوی کی محبت کی کمی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی۔ تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ رب کریم کا جب کوئی بندہ رب کے نام سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے تو رب اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو یا رحمانوں کو صرف منا رہا ہے، جو یا رحمانوں کو صرف بلا رہا ہے؟ فرشتوں میں اس سے راضی ہو، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، غیب سے عطا فرما۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ دھیان سے سن لیجئے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا رحمانوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رحمان پڑھیں گے، رب کی ذات اتنی ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا رحمانوں پڑھتے دوران اگر آپ 11,000 مقاصد لے کر ذہن میں بیٹھیں گے تو 11 کے 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانوں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یا رحمانوں 1 بار، یا رحمانوں 2 بار، یا رحمانوں 3 بار۔ آپ نے توجہ دھیان خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانوں کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانوں پڑھتے ساتھ ہی جو دوسرے نمبر پر وظیفہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہے، بے بس، لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لے کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کی ذات ناراض ہوتی ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوصی نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے،
پڑھے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ کے زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب آسانیاں پیدا فرمائے، راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائے، بندشیں ٹوٹ جائے، آسانیاں ہو جائے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جس سے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، یہ آج 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں، نہ آگے کرنے ہیں نہ پیچھے، نہ تعداد میں کم یا زیادہ کرنے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ آج کے دن کا خاص اور شرط یہ عمل ہے، اس لیے آپ نے اسے بتائے گئے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنی دکان کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے وہاں گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس کاروبار میں ترقی نہیں، جو چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، وہ کاروبار چمک اٹھے گا۔ ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو، قرض دار ہو قرض سے خلاصی، نجات کے لیے پڑھ لو، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے بڑے مقصد، کامیابی کے لیے آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر 11 بار پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، فوری طور پر رب کریم سے اپنی حاجات اور انعام لینے کا وقت ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی قرآنی صورت اللہ کے نام یا قرآنی آیات ہے، یہ رب کو منانے کا ایک طریقہ ہے، رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے رب سے دعا کرتے جائے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ سجدے کی حالت میں رب سے مانگتا ہے تو مانگنے والا بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ رب کریم ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرمائے، جو بہن بیٹیوں کے رشتے کے اسباب فرمائے، جن گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مولا اپنی نظر رحمت فرما کر تمام کے مسائل کا خاتمہ فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ اللہ حافظ۔